بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر 14واں پارہ، آیت نمبر 42، 43 اور 44 کا ترجمہ یہ ہے: قال هذا صراط علی مستقیم۔ اللہ تعالی نے فرمایا یہ صراط مستقیم ہے جو میری طرف آتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے ان پر تمہارا کوئی داؤ نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تمہاری پیروی کی گمراہ میں سے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک جہنم ایسے لوگوں کے لیے وعدے کی جگہ ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، جہنم کے ہر دروازے کے لیے ایسے گمراہ لوگوں میں سے تقسیم شدہ حصہ ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ شیطان رجیم کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے پرزور انداز میں شیطان نے اس بات کا اعلان کیا، میں گناہ انسانوں کی نظر میں خوبصورت بنا کر پیش کروں گا۔ کیسے خوبصورت بنائے گا؟ کتنا خوبصورت بنائے گا؟ خوبصورت یوں بنائے گا، جب گناہ کرنے کا موقع آئے گا تو یہ شیطان بار بار وسوسہ ڈالے گا، یہ کر لے، بعد میں توبہ کر لینا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ پھر انسان جب اس کے دل میں یہ بار بار وسوسہ آئے گا، بالآخر وہ ہتھیار ڈال دے گا اور وہ گناہ کر بیٹھے گا۔ پھر اس کے بعد شیطان آہستہ آہستہ اس گناہ کی اسے عادت ڈال دے گا اور اس گناہ میں اسے کامیابی دکھائے گا کہ اس طریقے سے ہی تیری روزی آ رہی ہے، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا، چلتا رہے تو انسان کو اس گناہ کے کام میں کامیابی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے گناہوں کو خوبصورت بنانا۔ پھر اس کے بعد اگلا درجہ یہ آتا ہے کہ انسان کی نگاہ میں ان گناہوں کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ انسان ان گناہوں پہ فخر کرنے لگتا ہے۔ کامیابی نظر آنا شروع ہوئی اور اس کے بعد گناہ پہ فخر کرنا شروع کر دیا، جس میں اسے کسی قسم کی کوئی ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے شیطان کا انسانوں کے لیے گناہوں کو مزین کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہمارے اخلاص والے بندے ہوں گے، جو مخلص لوگ ہوں گے، وہ تمہارے چکر میں نہیں آئیں گے، ان پر تمہارا داؤ نہیں چلے گا۔ اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ کوئی کسی کو دکھانا نہیں، کسی سے تعریف نہیں سننی، دنیا والوں کو اپنی عبادت اور نیکی نہیں دکھانی، نہ جتلانی ہے، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ دنیا والے کیا کہتے ہیں، برادری کیا کہتی ہے، لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں تو میں یہ کام کروں گا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اور اخلاص کی برکت سے انسان کا چھوٹا نیک عمل اللہ کے ہاں بڑا بن جاتا ہے، اور ریاکاری جہاں آتی ہے پھر بڑا نیک عمل انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور روایت ہے جس میں قیامت کے دن ایسے 3 لوگوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں بڑے بڑے نیک کام کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کر کے جان کی قربانی دی ہے، اللہ کی راہ میں اپنا مال دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا ہے اور لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی ہے۔ تو کہا جائے گا یہ نیک عمل تو تمہارا بہت بڑا تھا لیکن اس میں اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ریاکاری کے ساتھ انسان کا نیک عمل بھی اسی طرح ہلاکت کا ذریعہ بنے گا جیسے گناہ انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ اخلاص والے جو لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں شیطان کے شر سے بچائیں گے۔ پھر اس میں یہ بات آئے گی، آیا ان سے گناہ بھی نہیں ہوگا یا یہ گناہ نہیں کریں گے؟ تو پھر تو اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا بندہ ملے
اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ نہیں کریں گے، ان سے گناہ ہوگا، مگر گناہ کرتے ہی انہیں ندامت ہونے لگے گی، احساس ہو جائے گا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، یہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی، اللہ سے توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے۔ جیسے کوئی انسان غلط راستے پہ جا رہا ہو نا، اس کو احساس ہو جائے کہ میں تو غلط راستے پہ چل پڑا ہوں، تو امید ہے کہ وہ واپس آ جائے اور صحیح رخ پہ چل پڑے۔ جس آدمی کے اندر سے یہ احساس ہی ختم ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو غلط ہی نہ سمجھے اور اسے گناہوں پہ کوئی ندامت اور شرمندگی نہ ہو، تو وہ کیسے توبہ کرے گا؟ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ روز کے روز اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کروا کے سوتے ہیں۔ تو ہم ایسا نہ ہو کہ اس انتظار میں بیٹھیں بڑھاپا آئے گا، بال سفید ہوں گے، ہڈیاں کمزور پڑیں گی، پھر سارے زندگی کے گناہ ایک ساتھ معاف کروائیں گے۔ انسان روزانہ رات سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگے، جب دل میں احساس آئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تو یہ ساتھ ساتھ توبہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندے۔ فرمایا یہ صراط مستقیم جو میری طرف آ رہا ہے، اور اس صراط مستقیم پر جو لوگ چلنے والے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اس میں پھر ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ نیکی پر رہنے کے لیے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ذکر فرمایا کہ یہ شیطان کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ تو جب انسان نیک بندوں کی صحبت میں رہے گا، اس صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے برائی سے بچائیں گے۔ اگر برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو پھر بنا ہوا انسان، نیک انسان بھی بگڑ جائے گا۔ تو ہم کوشش کریں ایسے ماحول میں، ایسے لوگوں میں، ایسی مجلس میں، ایسی صحبت میں بیٹھیں جہاں دین کی بات ہو، جہاں نیکی کی بات ہو، جہاں اللہ کی یاد کی بات ہو۔ تو اس کی برکت سے ہو سکتا ہے ہم بھی شیطان کے اثرات سے محفوظ رہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، جو شیطان کی پیروی کریں گے سب جہنم میں جائیں گے۔ اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو جہنم ہے در حقیقت اس کے 7 طبقات ہیں، 7 اس کے حصے بنائے گئے ہیں۔ سب سے اوپر والا جو حصہ ہے اس میں اس امت کے گناہگاروں کو ڈالا جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا وہ حصہ خالی ہو جائے گا۔ سب سے نیچے والا حصہ اس میں منافقین کو ڈالا جائے گا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو نام نہاد مسلمان تھے، نام نہاد بس کلمہ پڑھ لیا اور باقی اندر اسلام نہیں ہے، باقی سب اپنی مرضی ہے، باقی سارا نظام اپنی مرضی کا ہے۔ تو جو منافق دوغلی پالیسی والے، دوہرے معیار والے، ان کو سب سے نیچے والے حصے میں ڈالا جائے گا۔ اور ان دونوں کے درمیان عیسائی، یہودی، مجوسی، صائب ایک فرقہ گزرا ہے وہ، اور مشرک، اس قسم کے لوگوں کو درمیان والے جو درجے ہوں گے ان میں ان کو ڈالا جائے گا، اور یہ وہاں پہ اس سزا میں رہیں گے۔ اور شیطان بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ جہنم میں ہوگا۔ تو اس پر کسی ملحد نے اعتراض کیا تھا کہ شیطان تو آگ سے پیدا ہوا ہے اور جہنم میں بھی آگ ہوگی تو اس سے کیا نقصان ہوگا، کیا فرق پڑے گا؟ تو اس کو کسی نے پتھر مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اس کو مارا تو اس کو تکلیف ہوئی، تو اس سے کہا گیا کہ صاحب آپ بھی مٹی کے بنے ہوئے ہیں، یہ بھی مٹی ہے، تو مٹی آپ کو لگی ہے تو کیا فرق پڑا ہے؟ تو انسان جو اللہ کا نظام ہے اس میں اپنی عقل چلاتا ہے، تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں جو جہنم کی آگ ہوگی اس کی تو نوعیت ہی کچھ اور ہے، اور پھر وہاں الگ الگ جو ہے وہ عذاب ہوگا، کہیں گرمی کا عذاب، کہیں ٹھنڈک کا عذاب، کہیں کس شکل میں، کہیں کس شکل میں۔ تو انسان کو اللہ کی طرف سے جو تنبیہ کی گئی، جو ڈرایا گیا، جو جہنم کا تذکرہ کیا گیا، اس کو سن کر ڈر جانا چاہیے، باز آ جانا چاہیے۔ 100 دفعہ بھی اگر اس سے توبہ ہو جائے اور اس کے دل میں احساس ہو، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ